بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب اسیران جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے آج دو موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا جذبہ جان نثاری اور حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ کا خوبصورت قصاص۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا جذبہ جان نثاری۔ غزوہ احد میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے۔ خود یعنی لوہے کی ٹوپی جو دوران جنگ پہنی جاتی تھی، اس کی کڑیوں نے رخسار مبارک زخمی کر دیے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے خدمت اقدس میں پہنچے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر رخسار اقدس سے خود کی کڑیوں کو نکالا۔ پہلی کڑی نکالنے لگے تو زور سے پیچھے گر پڑے اور ان کا ایک دانت ٹوٹ گیا، لیکن شمع رسالت کے پروانے نے اپنے زخمی ہونے کی پرواہ نہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار اقدس سے خود کی دوسری کڑی کو بھی نکال لیا، لیکن ایسا کرتے ہوئے ایک بار پھر گر گئے اور دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ وہ زبان حال سے گویا ہوئے، یا رسول اللہ، یہ تو محض دو دانت ہیں، آپ کے قدموں پر گر کر جان بھی چلی جائے تو میرے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا۔ اسی طرح حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ کے خوبصورت قصاص کا واقعہ بھی ہے۔ جان نثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جذبہ عشق کو ایک تحریک بنا دیا تھا۔ جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صفیں درست فرما رہے تھے تو سواد بن غزیہ کے پیٹ میں جو صف سے ذرا آگے بڑھے ہوئے تھے، تیر چبو کر فرمایا، سواد برابر ہو جا۔ اس پر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی جبکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، سو مجھے بدلہ دے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بطن مبارک سے کپڑا ہٹا لیا اور فرمایا، بدلہ لے لو۔ وہ تو بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے اور بطن اقدس کو بوسہ دینے لگے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سواد، تجھے کس چیز نے اس عمل کی ترغیب دی؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ممکن ہے میں جنگ میں زندہ نہ بچ سکوں، اس پر میں نے چاہا کہ میرا آخری عمل آپ کے ساتھ یہ ہو کہ میرا جسم آپ کے جسم اطہر سے مس ہو جائے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔